بحریہ ٹاؤن راولپنڈی آفس پر نیب کا چھاپا۔ نیب ٹیم کی بحریہ ٹاؤن کے عملے سے پوچھ گچھ، القادر ٹرسٹ سے متعلقہ تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ نیب ٹیم نے کمپیوٹرز سے ڈیجیٹل شواہد اور ڈیٹا حاصل کیا۔ پنجاب پولیس ایلیٹ فورس کے جوان بھی نیب ٹیم کے ہمراہ تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے، پاکستانی سوچ رکھتی ہے۔ چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام 190 ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے چوری نہیں کیے، وہ عمران نیازی نے چوری کیے۔ عمران نیازی، تمہاری یہ تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ 25 کروڑ عوام انشاءاللہ تمہاری سازشوں کو اپنے پاؤں سے رود دیں گے، کچل دیں گے۔ عدلیہ کی کالی بھیڑیں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر تلی ہیں۔ دن رات مشورے ہو رہے ہیں، کیسے بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دیں۔ ملک میں خوشحالی نہ آئی تو کوئی جج ہوگا نہ سیاستدان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا 190 ملین پاؤنڈ نواز شریف نے نہیں، بانی پی ٹی آئی نے چوری کیے۔ جیل سے نکلنے کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی افواج اور شہداء کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی، کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا۔ لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا۔ وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے، اور وہ سسٹم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا۔ عمران خان صاحب، آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے؟ بتائیں ذرا، بتا دیں آج۔ اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں۔ پاکستان کی خوشحالی 2017 میں 4-5 لوگوں نے چھین لی۔ لندن میں پلان بنایا گیا، نواز شریف کی حکومت ختم کرنی ہے۔ لندن اجلاس میں ایک جنرل صاحب، بانی پی ٹی آئی، کینیڈا سے آئے مولانا اور پرویز الہی تھے۔ جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ تیسری قوت ڈیلیور کر سکتی ہے۔ بانی کہہ دیں تیسری قوت وہ نہیں تھے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ نواز شریف کا مسلم لیگ نون کا صدر بننے کے بعد پہلا دھواں دھار خطاب۔ کہا بانی پی ٹی آئی پہلے ان باتوں کا جواب قوم کو دیں، پھر ہم سے بات کریں۔ شہباز شریف صاحب ہمت کریں، صرف 1.5-2 سال مشکل ہیں۔ ثاقب نثار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا، یہ واپس لے کے آئیں تو خاموش کیوں بیٹھے؟ ان کو خوشی منانے نہیں دیں۔ آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جاتا ہے، آج نواز شریف الحمدللہ پھر کھڑا ہے آپ کے سامنے۔ جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بھائی بیٹے سے نہیں لی نا، میں نے تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی میں نے۔ نعرے اور تالیاں، نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب۔ شہباز شریف نے گلے لگ کر مبارکباد دی۔ شرکا کے نواز شریف کے حق میں پرجوش نعرے۔ نواز شریف نے کہا ثاقب نثار نے زندگی بھر کے لیے صدارت سے ہٹایا تھا، کارکنوں نے ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ بلائیں ثاقب نثار کو، دکھائیں کارکنوں کا فیصلہ۔ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تمہارے بیٹے سے تو نہیں مانگی۔ نواز شریف کی شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف، سعد رفیق، رانا ثناءاللہ، شہباز شریف اور مریم نواز کی تعریف۔ مشکلات برداشت کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا ملک سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکم۔ بجلی بندش کی عوامی شکایات پر شہباز شریف برہم ہو گئے۔ کہا نقصان میں چلنے والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے۔ بجلی چوری روکنے میں ناکام افسروں اور ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعظم نے بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات میں پیش رفت کو سراہا۔
गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग, अवाम बेहाल। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर और पिंडी में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। राजनपुर, सखर, हैदराबाद, घोटकी, नवाबशाह में घंटों बिजली बंद। पेशावर के शहरों का सबर जवाब दे गया। बिजली की तलाश में सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने मोटरवे M1 बंद कर दी, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पाकिस्तान एशिया का गर्म तरीन खित्ता बन गया। जेकबाबाद 52 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। दादू, लाड़काना, मुंजदाड़ो में 51 डिग्री, रहीम यार खान, सिब्बी, सखर, खानपुर, भक्कर, खैरपुर में 50 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में रवां साल का गर्म तरीन दिन पारा 46 डिग्री को छू गया। पेशावर 43, इस्लामाबाद 41, कराची 38 और कोयटा में 34 रिकॉर्ड किया गया। कराची में 31 मई तक पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। CPAC का अगला मरहला शुरू होने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं CPAC के अगले मरहले के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। एटमी धमाकों पर मुल्क में यौम तकबीर मनाया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए। यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील थी। मुल्क के छोटे बड़े मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। इस एटमी टेक्नोलॉजी का विजन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने इस मुल्क को एक अजीम टेक्नोलॉजी दी, और ये पूरा क्रेडिट मेरे कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जाता है, और उसकी कीमत उन्होंने बहुत भारी अदा की। मैं कहता था कि इसकी लड़ाई, इमरान खान की लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, PMLN से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी जर्नल से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है। इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है, क्योंकि ये शख्स हम पर थोपा गया है, ये शख्स हम पर प्लांटेड है। आप एक एहसान फरामोश शख्स हो इमरान खान। भुट्टो खानदान ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने की कीमत अदा की। नौजवान नस्ल को मालूम होना चाहिए, एटमी धमाकों का क्रेडिट भुट्टो शहीद को जाता है और वही इसके बानी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है। इस एहसान फरामोश शख्स ने सोशल मीडिया पर गुमराह कुन हकाइक पेश किए। कौम बानी PTI जैसे बहरूपिये को पहचाने। काबीना कमेटी बराए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम। 12 रुकनी कमेटी के चेयरमैन खुद वज़ीर आज़म होंगे। कमेटी में ख़जाना, दिफा, तवानाई, तिजारत, फूड सिक्योरिटी और IT के वज़रा शामिल। आर्मी चीफ और वज़रा आला काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी का कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले। कैपिटल सेफ सिटी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी बनाएंगे। इक़दामात का मकसद बेहतरीन खिदमात देना है। वज़ीर दाखिला की एम्बुलेंस 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले से भी मुलाकात। रेस्क्यू 1122 के नए स्टेशन बनाने और भर्तियों का हुक्म। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, गंदम की खरीदारी में घपले होते थे, अब बराह रास्त किसान को सब्सिडी देंगे। प्राइस कंट्रोल के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं। खाद कारखानों की गैस पर सब्सिडी खत्म करने में पेशरफ्त। पेट्रोलियम डिवीजन को खाद कारखानों की गैस पर सब्सिडी खत्म करने के अहकामात जारी कर दिए गए। वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद की निगरानी का टास्क पेट्रोलियम डिवीजन के सपुर्द। MQM ने नैब कवानीन में की जाने वाली चंद तरामीम को नामुनासिब करार दे दिया। मरकज़ी कमेटी का कहना है कि पहले ही मुल्की सियासत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका। किसी भी मुलजिम को 14 रोज़ तक तहवील में रखने के इस्तेहकाक को 40 रोज़ करना
کسی صورت سودمند ثابت نہیں ہوگا۔ روشن گھرانہ منصوبے میں بڑی پیش رفت، پنجاب میں 50,000 گھرانوں کو مفت بجلی فراہم کی جائے گی، غریب گھرانوں کو 10 ارب کی لاگت سے ریلیف دیا جائے گا، سولر سسٹم کی تنصیب پر 100% اخراجات حکومت برداشت کرے گی، SMS کے ذریعے رجسٹریشن کی جائے گی۔ میدے اور فائن کے بعد ڈبل روٹی بھی سستی، لاہور میں مقامی سطح پر تیار ڈبل روٹی کی قیمت میں 50 روپے کمی، بڑی ڈبل روٹی 180 اور چھوٹی 95 روپے میں ملے گی، سرکاری نرخ نامہ جاری، برانڈڈ بیکریوں نے نئی قیمتوں کے اطلاق کو رد کر دیا، ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے بیکری ایسوسی ایشن سے ملاقات کی۔ کوئی کارخانہ، کوئی کاروباری یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے کاروبار کیسے بڑھانا، وہ یہ سوچ رہا ہے میں نے بچنا کیسے۔ ہر آدمی ایک بات کہہ رہا ہے میں نے بچنا کیسے، یہ نہیں بول رہا میں نے بڑھانا۔ پورے ملک کا جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ 9.5 ٹریلین نہیں بنتا، اس سال کا سود کا بل ہمارا 9.5 ٹریلین، مطلب جتنے پیسے ہمارا ملک ریونیو ٹیکس سے سارا سود میں دے دے گا۔ یہ قرض ہمارا تجارت سے اترے گا، اس ٹوپی کو اٹھا کے دوسرے سر کی ٹوپی پہ بٹھانے سے یہ قرض نہیں اترنے والا، قرض تو اترے گا ایکسپورٹ سے۔ سود نے معیشت کو تباہ کر دیا، صنعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو معیشت کیسے چلے گی؟ پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز کی وفاقی وزیر تجارت سے گفتگو، وسائل اور مسائل کا بتایا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن سے ملاقات کی، مسائل کے حل کا یقین دلایا۔ عوام پر مزید 4 ارب کا بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، سٹیمپ پیپر ڈیوٹیز میں 10 گنا اضافے کی تیاریاں، بیان حلفی کا ریٹ 100 سے بڑھا کر 300 روپے ہو جائے گا، 5 لاکھ تک کے معاہدے، غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر سٹیمپ ڈیوٹی 1200 سے بڑھ کر 3000 ہو جائے گی، سفارشات پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئیں۔ فلسطین میں مسلمانوں کی منظم نسل کشی جاری، عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل نے رفح پر آگ برسا دی، صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 200 بے گناہ شہید ہو گئے، کویتی ہسپتال غیر فعال، طبی عملے کے کئی افراد زندگی ہار گئے، انڈونیشین ہسپتال سے ڈاکٹرز اور مریضوں کو نکال دیا گیا۔ مظلوم فلسطینیوں پر قیامت ڈھائے جانے پر دنیا چیخ اٹھی، مظلوم اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف ملکوں میں احتجاج، نیو یارک میں بڑا مظاہرہ، اسرائیل کو نکیل ڈالنے کا مطالبہ، اسپین، فرانس، تیونس، بیروت میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے، کینیڈین وزیر خارجہ پھٹ پڑی، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کولمبین صدر نے کہا کہ نام نہاد جمہوریتیں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اسپین، ناروے اور آئرلینڈ نے فلسطین کو ریاست مان لیا، ہسپانوی وزیر اعظم نے فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ آئرش وزیر اعظم نے کہا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان امن کا پیغام ہے، غزہ جنگ کی صرف مذمت کافی نہیں، لاکھوں فلسطینی بے گھر کر دیے گئے، مسئلہ فلسطین کا حل صرف سیاسی طور پر ممکن ہے، آئرش پارلیمنٹ کے باہر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ سمندر کے رستے منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام، PNS اسلط نے گشت کے دوران شمالی بحیرہ عرب سے منشیات پکڑی، ضبط کی جانے والے منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت ہزاروں ڈالر ہے۔ انسانی بنیادوں پر پاکستان کا بڑا فیصلہ، پاکستان نے بھارت کو 2 جاسوسوں تک قونصلر رسائی دے دی، قونصلر رسائی بھارت کی درخواست پر دی گئی، گرفتار نوجوانوں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ اور بنگلہ دیش اور بھارت میں طوفان رمال نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 26 افراد ہلاک ہو گئے، ہزاروں گھر تباہ، سمندری دیواریں ٹوٹ گئیں، شہروں میں سیلاب آ گیا، متاثرہ علاقوں میں اسکولز اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے، بنگلہ دیش میں طوفان سے 37 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔